اب میں بس آخر میں ایک روایت آپ کے سامنے بخاری شریف کی پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں جی تمہاری توجہ کریں, بڑا خاص آخری بات ہے. کہتے ہیں تمہاری بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدہ زہرا پاک نے مطالبہ کیا ابو بکر کے سامنے, انہوں نے آگے سے معاذ اللہ اپنی طرف سے ایک جھوٹی حدیث بنا کے پیش کر دی, معاذ اللہ, کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لا نورا سما ترکنا صدقہ, ہماری وراثت نہیں ہوتی, جو چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے. تو یہ اپنی طرف سے بنا دی, جبکہ یہ جو روایت ہے اس کو روایت کرنے والے مولا علی بھی ہیں, اور حضرت صاحب فاطمہ زہرا بھی اس کو روایت کرتی ہیں. فاطمہ زہرا بھی روایت کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں میں نے ابو بکر سے سنا ہے, ابو بکر سے روایت کرتی ہیں, سیدہ ابو بکر سے روایت کرتی ہیں. ایک روایت شاید مسند احمد کی ہے یا سنن بہقی کی ہے, جس میں جب ابو بکر صدیق نے روایت پیش کی تو آگے سے فاطمہ زہرا فرمانے لگی آپ بہتر جانتے ہیں, یہ الفاظ آپ نے بہتر سنا ہوا ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ابو بکر نے اپنی طرف سے پیش کر دی. تمہاری بخاری کے اندر لکھا ہے. پھر سیدہ پاک ناراض ہو گئیں, سیدہ زہرا غاضبت فاطمہ, تو فاطمہ ناراض ہو گئیں. غاضبت فاطمہ تو فاطمہ تو 1-2 نمبر ہے, وہ پچھلے دنوں شاید آپ نے ویڈیو میری دیکھی ہے, وہ قادری یاسین قادری, وہ بدبخت بیٹھ کے ویس ربانی کے سامنے بکواس کر رہا تھا. جی ہماری بخاری کے اندر لکھا ہے, بخاری ہماری سب سے اعلیٰ کتاب ہے, بخاری کے اندر لکھا ہے کہ فاطمہ ذرا ناراض ہو گئیں, وہ ناراض رہیں. تو میں نے کہا بدبخت انسان, اسی بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے غاضبنی, جہاں غاضبت ہے نا وہاں اسی بخاری میں غاضبنی بھی ہے, اور وہ غاضبنی یعنی ہم میں ناراضگی ہوئی, ہمارے اندر باب مفعول ہے نا, اس کے اندر جو ہے وہ تقابل ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے اندر, یہ نہیں کہ صرف میں ناراض ہوئی, غاضبنی ہمارے درمیان رنجش ہوئی. کون کون؟ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے, میں آپ کو روایت نمبر بھی لکھا دیتا ہوں. بخاری شریف کے اندر روایت نمبر اس کا کیا ہے, یہ ہے 6280, 6280 نمبر ہے, کہ نبی پاک گئے ہیں سیدہ خاتون جنت کے گھر میں, جا کہتے ہیں علی کہاں ہے؟ آپ فرماتی ہیں آگے سے, آپ فرماتی ہیں کانا بینی و بینہ شیئن, میرے اور ان کے درمیان کچھ اختلاف ہوا ہے. یہ بھی بخاری ہے بیٹا, تجھے وہ ناراضگی تو نظر آتی ہے تو یہ کیوں نظر نہیں آتی؟ فاطمہ زہرا فرما رہی ہیں 6280 نمبر, کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ, علی یعنی رسول اللہ گھر گئے نا فاطمہ زہرا کے, پوچھا علی کہاں ہے؟ تو کہا کانا بینی و بینہ شیئن, میرے اور ان کے درمیان کچھ, فغاضبنی, وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے ہاں انہوں نے قیلولہ نہیں کیا, وہ چلے گئے ہیں. تو رسول اللہ نے ایک آدمی کو بھیجا, بخاری شریف کے آگے الفاظ ہیں, جاؤ جا کے پتہ کرو علی کہاں ہے. وہ ڈھونڈتے رہے, جا کے انہوں نے مسجد میں دیکھا مولا علی تشریف فرما ہے. ٹھیک ہے, مسجد میں تشریف فرما ہے. تو بتایا یا رسول اللہ مسجد میں ہے. رسول اللہ گئے تو علی پاک ایسے مٹی پہ سو رہے ہیں, اور مٹی آپ کے جسم کے ساتھ, مٹی آپ کے جسم کو چوم رہی ہے, آپ کے لباس کو مبارک کو, علی پاک کے لباس مبارک کو مٹی بوس سے لے رہی ہے. تو رسول اللہ نے جا کے مٹی جھاڑی, کہا قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, قم یا اٹھ مٹی والے اٹھ, مٹی والے اٹھ. ہوں نقطہ بیان کرنے لگا کیا گیا, مٹی دا باپ, مٹی دا, تے آدم علیہ السلام کہاں سے بنے ہیں؟ تو مٹی کا باپ کون ہے؟ کیا با صدقے جمع تیرے استدلال تھے, مٹی دا باپ. ابو ہریرہ دا کی مطلب ہوئے دا, بلی دا ابا, بولیے بھائی بلی والا. تو اچھا یہی وہ حدیث ہے کہ جہاں حضرت علی کے بارے میں نے کہا نا کہ حضرت علی کو پسند تھا ابو تراب سب سے زیادہ, یہی وہ روایت ہے. اس کے اندر یہ دونوں باتیں ہیں. 6280 نمبر. اب بخاری کے اندر اگر غاضبت ہے, آپ اتنا لفظ تو یاد کر لیں, اگر بخاری کے اندر غاضبت ہے تو غاضبنی بھی ہے, فغاضبنی بھی ہے. بیٹا یہ بھی تلاش کرو, یہ بھی ہمیں بتاؤ یہ کہاں ہے. اچھا یہ ہوگی چیز. اگلی بس آخری روایت سنا کے بعد ختم کرتے ہیں, کہ جس روایت کو یہ کئی جگہ آئی ہے بخاری شریف کے اندر. میں جہاں سے پڑھنے لگا ہوں میں نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں, وہاں جا کے آپ وہاں سے آپ نکال کے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تو
اور پھر ایک بات یہ بھی ساتھ رکھیں، میں انشاءاللہ وہ بھی سوال، 5 سوال ہیں میرے اظہر صاحب، فدق کے مسئلے پہ 5 میرے سوال ہیں، اور تقریباً 3 سال ہو گئے اظہر صاحب، اور میں نے اوپر ٹائٹل یہ دیا ہے، جو بھی ابو بکر صدیق کا دشمن کا جواب دے میں اس کا مذہب قبول کروں گا۔ 5 تن کی نسبت سے 5 سوال فدق پر، اور 12 اماموں کی نسبت سے 12 سوال کرتاس پر، وہ میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا، حدیث کرتاس پر 12 سوال وہ کل پیش کریں گے۔ آج وہ میں انشاءاللہ وہ عرض کروں گا جو فدق پہ سوال ہے۔ تو انہیں میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیلے آپ نے صرف مطالبہ نہیں کیا، چونکہ وراثت صرف بیٹی کی نہیں ہوتی، بیوی کی بھی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو صرف بیٹی کا حق ہوتا ہے کہ بیوی کا بھی ہوتا ہے؟ اولاد ہو تو 8واں حصہ، ٹھیک ہے نا، اولاد ہو تو 8واں حصہ، چونکہ اولاد تھی، موجود تھی، سیدہ زہرا پاک موجود تھی رسول اللہ کی، تو اگر بنتا تو کتنا حصہ بنتا؟ 8واں۔ تو امہات المومنین نے 8ویں حصے کا مطالبہ کیا، باقاعدہ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو آگے سے یہ حدیث نمبر ہے 4034، جس میں امہات المومنین نے بھی مطالبہ کیا۔ 4034 کے اندر امہات جیسے سیدہ پاک نے مطالبہ کیا، ایسے امہات المومنین نے مطالبہ کیا، اور جو جواب سیدہ زہرا پاک کو ابو بکر صدیق نے دیا، وہی جواب امہات المومنین کو صدیقہ بنت صدیق نے دیا، اما عائشہ صدیقہ نے دیا، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا، اس کے بعد انہوں نے مطالبہ ترک کر دیا۔ تو ایسے ہی سیدہ زہرا پاک نے بھی مطالبہ بولیے ترک کر دیا۔ اب ابو بکر صدیق جو ہیں وہ جو راوی ہیں حدیث کے، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں بخاری شریف کے اندر 4033 کہ مولا علی بھی راوی ہیں، 4033 نمبر، مولا علی بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث پاک اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ 3711 نمبر بخاری شریف کی حدیث ہے، جہاں مطالبے کا ذکر ہے، اور مقامات پہ بھی ہے، لیکن میں جو مقام پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے 3711 بخاری شریف۔ سیدہ زہرا پاک نے، وہ آپ نے سنا کہ دربار میں گئیں، تو وہاں یہ ہے کہ یعنی سیدہ زہرا جاءت فاطمہ گئیں، تو جہاں جاءت ہے وہاں ارسلت بھی ہے، کہ فاطمہ زہرا نے بندہ بھیجا، بولیے فاطمہ زہرا نے ارسلت الی ابی بکر، تاکہ رسول اللہ کی وراثت کے بارے میں۔ آگے وہ الفاظ ہیں جو قرآن کہتا ہے ما افا اللہ، اب حدیث ہے فی ما افا اللہ علی رسولہ، فی ما، بخاری کیا کہہ رہی ہے کہ وہ مال فے تھا، بغیر جنگ کے حاصل ہونے والے مال، جو کسی کی وراثت ہے نہیں ہو سکتا۔ آگے کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لا نور سما ترکنا فہو صدقہ۔ آگے ابو بکر صدیق کے الفاظ نہیں پڑھے جاتے، یہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں۔ آگے سے ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں سنیے۔ آپ فرماتے ہیں وہ کسی کی وراثت تو نہیں ہو سکتا، بطور وراثت تو کسی کو، بولیے، لیکن انما یاکل آل محمد من ھذا المال، یعنی مال اللہ، لیس لہم ان یزیدوا علی المأکل۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ وراثت نہیں ہو سکتا، لیکن آل محمد اللہ کے مال سے کھاتے رہیں گے، جیسے پہلے ملتا تھا اب بھی ملتا رہے گا۔ اور ظالم آگے بھی پڑھنا، جواب دے دیا ابو بکر صدیق نے، نہیں نانا بابا جی کا، فاطمہ زہرا کے بابا جان کا رسول اللہ کا ارشاد پیش کیا، اور ساتھ کہا آگے وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَاتِ النَّبِيِّ الَّتِي كَانَتْ عَلَيَّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ وَلَآمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رسول اللہ، کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ کے جو صدقات ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، جس انداز پہ رسول اللہ کے دور میں چلتے رہے ابو بکر بھی رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرے گا۔ یہ کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق چلاؤں گا، جو حصہ آپ کو ملتا تھا اب بھی ملا کرے گا۔ اگلے الفاظ کیا؟ فتشاہد علی، علی پاک نے آگے سے گواہی دی، تسلیم فرمایا۔ پھر علی پاک نے آگے سے کیا کہا سنیے، ابو بکر کی بات سنی نا، اب مولا علی کی بات سنیں۔ اب کہا ان قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، اے ابو بکر ہم آپ کی فضیلت کو جانتے ہیں۔
وذاکر قرابۃ میں رسول اللہ وحقہم، پھر رسول اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بیان فرمایا. فتکلم ابو بکر، پھر اب ابو بکر پھر کلام کرنے لگے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنیے، سینے ٹھنڈے کریں. والذی، ابو بکر کہتے ہیں علی سنیے، آپ نے کہا ہے کہ ہم آپ کی فضیلت کو مانتے ہیں، تو ہم بھی اہل بیت کی فضیلت کو جانتے ہیں. کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں ابو بکر کی جان ہے. لا قرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، خدا کی قسم ابو بکر کو اپنے رشتہ دار بھی اتنے پیارے نہیں جتنے رسول اللہ کے رشتہ دار پیارے. اب بھی اگر کوئی زبان چلائے تو وہ کتنا بدبخت ہے، وہ کتنا. اور ساتھ ہی بس آخری الفاظ سن لیں، بات ختم ہوگی، ٹائم بھی ہو گیا ہے. بخاری شریف کا دوسرا مقام ہے 393 نمبر، 3093. ابو بکر کہتے ہیں، آگے جو الفاظ ابو بکر صدیق کے وہ کیا ہیں؟ ابو بکر صدیق فرمان لگے لست تارکن شیئا کان رسول اللہ یعمل بہ الا علمت بہ، کہ میں قطعا رسول اللہ کا عمل تبدیل نہیں کر سکتا. فإنی اخشى ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغ، میں ڈرتا ہوں رسول اللہ کا طریقہ چھوڑوں تو گمراہ نہ ہو جاؤں. تاں شہر کے اندر نا گل بات ختم ہو گئی. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق. سب کچھ نثار کیتا رکھی سوئی بھی نہیں، جنہیں سوئی نہیں رکھی وہ باغ کھا گئے، وہ باغ کو کھاندہ ہے. جنہیں جانیا کیا ہے کہ میں نے کفن بھی پرانے کپڑے دینا ہے، جنہیں عیاشی نہیں کی تھی، فقر زہد اختیار کیتے. حضرت عمر نے کیا نا صحابہ نے کہ ہن تے مال بڑا ہو گیا ہے، چوکا کھایا، سونا کھایا کرو، سونے کپڑے، یعنی ماحول دے مطابق ہے. جو کئی وچ ماڑا ویادن ماحول دے مطابق چلیا کر. تو آکھے میں ڈاکہ مارا، میں چوری کرا، ماحول دے مطابق چلنا، اور جو اللہ نے دیتے بس کام چلانا، قناعت اختیار کرنی. تو حضرت عمر سے کہا گیا آپ وسعت کریں کھانے میں، لباس میں. آپ نے کہا نہ، وہ جو کیا خیال ہے تمہارا ان 3 کے بارے میں، جن میں سے 2 تو چلے گئے، ایک پیچھے رہ گیا، اور اگر وہ ان کے راستے کو چھوڑ دے تو ان کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے. اب رسول اللہ چلے گئے، ابوبکر چلے گئے، تیسرا میں ہوں، میں بھی ان کی طریقے پہ چلتا رہوں گا، دنیا سے چلا جاؤں. سب کچھ نثار کیتا رکھی سوئی بھی نہیں، اسلام نو پئی جدوں ضرورت صدیق، وما علیہ الا البلاغ.